بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی عبادہ الذین ارتضی ومن بہداہم اہتدی بآثار اہل المدینة اکتفا وفی الشرعیات اذا قال تزوجت فلانة شہرا بکذا فقوله تزوجت ظاہر فی النکاح الا ان احتمال المتعة قائم فبقوله شہرا فسر المراد به فقلنا هذا متعة وليس بنکاح۔ صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ نے مفسر کی ایک مثال ما قبل کے اندر بیان کی تھی، لیکن اس مثال کا تعلق اخبار سے تھا، اسی وجہ سے اس کے اندر سوال پیدا ہوا کہ مفسر کے اندر تو نسخ کا احتمال ہوتا ہے، اور جب یہاں پر خبر دی جا رہی تو اخبار میں تو نسخ ہوتا نہیں ہے، نسخ تو احکام میں ہوتا ہے، تو پھر یہاں فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون کے ذریعے مفسر کی مثال بیان کرنا صحیح کہاں سے ہوا ہے؟ تو محکم کی مثال ہوئی۔ تو ہم کہتے ہیں اصل کو ہم دیکھیں تو فرشتوں کو حکم دیا جا رہا تھا، اور یہ فرشتوں کے لیے حکم کے قبیل سے تھی یہ بات، لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے احتمال نسخ موجود ہے، اس لیے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون والی آیت کو مفسر کی مثال کے اندر پیش کرنا صحیح تھا، کیونکہ اصل اور حکم کا لحاظ اگر رکھتے تو صورت حاضہ کے اندر احتمال نسخ اس کے اندر بھی موجود تھا، اگرچہ بعد میں جا کر موجود نہیں، لیکن اس سے پہلے احتمال نسخ موجود تھا، لہٰذا اس وجہ سے اس والی آیت کو وہاں پر مثال کے اندر پیش کرنا چاہیے۔ اب یہاں صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ مفسر کی ایسی مثالیں پیش کرنا چاہ رہے ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے، شرعی احکام سے جن کا تعلق ہے، ان مفسر کی مثالوں کو یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا 1 مہینے کے لیے اتنے پیسوں کے عوض، تو اب یہاں جب اس نے یہ بات کہی کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا اتنے پیسوں کے عوض 1 مہینے کے لیے، تو جو چیز کلام سنتے ہی ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ فلاں آدمی فلاں عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس نے نکاح کا انعقاد کیا، یہ چیز بغیر غور اور فکر کے کلام سنتے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں پر جو نکاح کا لفظ اس نے استعمال کیا نا، اس نکاح کے لفظ کے اندر مجازی معنی کا احتمال ہے، کہ اس نے کہا تزوجت، میں نے نکاح کیا، تو اب یہاں پر یہ تزوجت کا جو لفظ ہے عقدی نکاح یعنی صحیح نکاح کے معنی کے اندر تو حقیقت ہے یہ کہ یہاں صحیح نکاح کا معنی ادا کرنے کے لیے ہی لفظ تزوجت کو لایا گیا ہے، تو لفظ تزوجت صحیح نکاح کا معنی ادا کرنے کے اندر تو حقیقت ہے، لیکن یہاں تزوجت سے نکاح متعہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور یہ تزوجت کا مجازی معنی ہے، کیونکہ جس طرح نکاح سے وطی اور تمتع کی ملکیت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح متعہ سے بھی وطی اور تمتع کی ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ فرق بس اتنا ہوتا ہے کہ نکاح کے اندر جو وطی اور تمتع کی ملکیت آدمی کو حاصل ہوتی ہے وہ دائمی طور پر حاصل ہوتی ہے، اور متعہ کے اندر جو وطی اور تمتع کی ملکیت آدمی کو حاصل ہوتی ہے وہ دائمی طور پر نہیں بلکہ ایک متعین وقت کے لیے، ایک محدود عرصے کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ جب وہ محدود عرصہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ملکیت بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن متعہ اور نکاح دونوں کے درمیان اس اعتبار سے مناسبت ہے کہ دونوں سے وطی اور تمتع کی ملکیت حاصل ہوتی ہے، لہٰذا تزوجت سے جس طرح نکاح صحیح کو مراد لینا درست ہے، اسی طرح تزوجت سے ہم نکاح متعہ کا معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، یہ مجازی معنی ہوگا۔ خیر
یہاں تزوجتو کے اندر کون سا معنی مراد ہے وہ بھی ہم کو معلوم نہیں. حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی نکاح صحیح والا معنی بھی اس کے اندر مراد ہو سکتا ہے. نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر مراد نکاح متعہ والا معنی ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ آدمی عورت سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا اتنے پیسوں کی عوض 1 مہینے کے لیے، تو یہاں پر جو شہرن کا لفظ اس نے ذکر کیا ہے نا، یہ دراصل ایک بیان قاطع ہے. اس کے ذریعے سے متکلم یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ جو نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ نکاح ہمیشہ ہمیشہ والا نکاح نہیں ہے، بلکہ میں تیرے ساتھ جو نکاح کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک متعین وقت کے لیے نکاح ہے، ایک محدود عرصے کے لیے نکاح ہے. اور وہ نکاح جو متعین وقت کے لیے ہوتا ہے، محدود عرصے کے لیے ہوتا ہے، وہ نکاح متعہ ہوتا ہے، نہ کہ نکاح صحیح. لہٰذا یہاں پر شہرن بیان قاطع کی وجہ سے، کافی شافی بیان کی وجہ سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ تزوجت سے مراد مجازی معنی ہے، حقیقی معنی نہیں. لہٰذا تزوجت پھر مفسر بن جائے گا، اس کی تفسیر کی جائے گی، اور اتنا ظاہر الکلام ہمارے سامنے یہ ہو جائے گا، اس کی مراد ہمارے سامنے اتنی زیادہ ظاہر اور واضح ہو جائے گی کہ تعویل اور تخصیص کا احتمال بالکل بھی اس کے اندر باقی نہیں رہے گا. لہٰذا اگر کوئی آدمی کسی عورت سے اس طرح کا جملہ استعمال کر کے نکاح کرنا چاہے تو نکاح واقع نہیں ہوگا، صحیح نکاح واقع نہیں ہوگا، بلکہ نکاح متعہ واقع ہوگا. اور در مختار کے اندر نکاح متعہ کا حکم موجود ہے کہ یہ نکاح باطل ہے، کچھ منعقد نہیں ہوگا. نکاح صحیح کا انعقاد ہوگا ہی نہیں، نکاح باطل ہو جائے گا. اب اگر وہ اس عورت کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ زنا کاری ہوگی، نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح متعہ حرام ہے. محدود وقت کے لیے نکاح کرنا نکاح متعہ کہلاتا ہے. آدمی نکاح کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کرتا ہے نا، کوئی وقت کی قید تو لگاتا نہیں ہے. تو یہ نکاح صحیح جو ہم اور آپ کرتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے نکاح متعہ جو شریعت میں حرام ہے، یہ محدود وقت کے لیے نکاح کرنے کا نام ہے. نکاح متعہ محدود وقت کے لیے نکاح کرنے کا نام ہے. ابتدائی اسلام کے اندر نکاح متعہ کی اجازت تھی. پہلے لوگ جب باہر سفر کرنے جاتے تھے تو اس طرح وہاں کی جو عورتیں ہوتی تھی ان سے بات کر لیتے تھے کہ میں 10 دن تک تجھ سے فائدہ اٹھاؤں گا، ہم ازدواجی تعلقات قائم کریں گے، میں تجھے اتنے پیسے دے دوں گا، 10 دن بعد تو کون میں کون الگ ہو جائیں گے. تو اس طرح یہ موقت نکاح کیا کرتے تھے. تو ابتدائی اسلام کے اندر اس کی اجازت تھی، کیونکہ دیکھو اسلام کے اندر جو احکام آئے ہیں نا وہ تدریجاً آئے ہیں، دھیرے دھیرے آئے ہیں. اگر سب احکام پہلے ہی سے آ جاتے تو کوئی اسلام قبول کرتا ہی نہیں، سب اسلام سے متنفر ہو جاتے. تو پہلے نکاح متعہ کی اجازت تھی. پھر ہوا یہ کہ خیبر کے دن گدھوں کے گوشت کی حرمت کے ساتھ اس کی حرمت کو بھی واضح کیا گیا، اور یہ بات کہی گئی کہ دیکھو گدھوں کا گوشت پہلے حلال تھا لیکن اب حرام ہے. نکاح متعہ پہلے حلال تھا اب حرام ہے. خیبر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا. پھر اس کے بعد جنگ اوتاس جب ہوئی سن ہجری 8 کے اندر، تو اس موقع پر 3 دن کے لیے واپس نکاح متعہ جائز قرار دے دیا گیا کہ اس موقع پر ضرورت محسوس ہوئی مجاہدوں کو تو انہوں نے آس پاس کی عورتوں کے ساتھ نکاح متعہ کیا تھا 3 دن کے لیے. تو 3 دن کے لیے نکاح متعہ کی اجازت جنگ اوتاس کے موقع پر واپس دی گئی. لیکن پھر اس کے بعد جو نکاح متعہ کو حرام کیا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کیا گیا. اس سلسلے میں مسلم کے اندر ایک روایت ہے، مسلم اپنی صحیح کے اندر روایت بیان کرتے ہیں حضرت ایاس کے حوالے سے. حضرت ایاس جو ہے نا یہ سلمہ ابن اکوا کے بیٹے ہیں. وہ اپنے والد سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتاس کے سال نکاح متعہ کی اجازت دی تھی. اوتاس کا سال یعنی سن ہجری 8 کے اندر نکاح متعہ کی اجازت دی تھی. لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا، اور یہ ممانعت جو حضور نے دی تھی
پھر اس کو حضور نے کبھی نسخ کیا نہیں، کبھی ختم کیا نہیں، یعنی معلوم یہ ہوا کہ نکاح متعہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام، اب کبھی بھی نکاح متعہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی آدمی نکاح متعہ کرتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ جو شخص بھی نکاح متعہ کرے گا نا، میں اس کو زنا کی سزا دوں گا، کیونکہ یہ ایک طرح کا پروسٹیٹیوشن ہے، اگر دیکھنے جائے تو ایک طرح کا دھندا ہی ہے کہ متعین وقت کے لیے نکاح کرنا، پیسے دے دینا اور کام پورا کر کے چلے جانا۔ شریعت کے اندر اس کی اجازت ہو نہیں سکتی۔ نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میاں کا خاندان بیوی کے خاندان کے ساتھ جڑ جائے، دونوں آپس میں ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کریں، صلہ رحمی ہو، دو خاندان آپس میں مل جائیں، بچے پیدا ہوں، بچوں کی تربیت ہو، یہ ہے نکاح کے مقاصد، ایک بابرکت چیز ہے یہ کیا کہ شہوت پوری کر لی چلے گئے، تو یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں۔ اب شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے یہ بات کہ نکاح متعہ 2 مرتبہ مباح کیا گیا اور 2 مرتبہ حرام کیا گیا۔ ابتدائی اسلام کے اندر نکاح متعہ کی اجازت تھی، لیکن پھر خیبر کے دن نکاح متعہ حرام کر دیا گیا نہ، پھر اس کے بعد جنگ اوطاس میں 3 دن کے لیے نکاح متعہ کو حلال کیا گیا، نہ پھر اس کے بعد حضور نے نکاح متعہ کو قیامت کے دن تک کے لیے حرام کیا۔ تو یہ نکاح متعہ 2 مرتبہ حلال کیا گیا اور 2 مرتبہ حرام کیا گیا۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کے تمام علماء متفق طور پر یہ فیصلہ قائم کرتے ہیں کہ نکاح متعہ کی اجازت نہیں، نکاح متعہ حرام ہے، یہ زنا کاری کے مترادف ہے۔ شیعوں کے علاوہ کوئی اس کو جائز نہیں کہتا۔ ہاں شیعہ لوگ ہیں جو اس کو جائز کہتے ہیں اور جو اس پر عمل کرتے ہیں، بلکہ بعض کتابوں میں تو یہ پڑھا گیا کہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں، لیکن شیعوں کے علاوہ اہل سنت والجماعت کا ایک متفق فیصلہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ نکاح متعہ حرام ہے۔ صاحب ہدایہ علامہ مرغی نانی نے اپنی کتاب ہدایہ شریف کے اندر امام مالک کی طرف جواز متعہ کی نسبت کی ہے۔ مرغی نانی نے یہ بات کہی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نکاح متعہ کو جائز کہتے ہیں، نکاح متعہ کی اجازت انہوں نے دی۔ حالانکہ علامہ مرغی نانی کا اس طرح کا قول امام مالک کی طرف منسوب کرنا بالکل انصاف کے خلاف ہے، صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ تشابہ ہوا ہے علامہ مرغی نانی سے، سو ہوا ہے۔ امام مالک نکاح متعہ کے جواز کے قائل نہیں ہے۔ امام مالک جو ہیں وہ نکاح متعہ کو حرام کہتے ہیں، جس طرح دیگر ائمہ اس کو حرام کہتے ہیں۔ علامہ عینی بنایا کے اندر اس پر تبصرہ قائم کرتے ہیں اور وضاحت لکھتے ہیں۔ بنایا تو آپ کو معلوم ہوگا، بہت عمدہ شرح ہدایہ کی، تو بنایا کے اندر علامہ عینی نے یہ بات لکھی ہے کہ دیکھو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی موطا امام مالک کے اندر، جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بعد میں نہیں جانتا کوئی کتاب جو موطا امام مالک سے زیادہ صحیح ہے، یعنی امام مالک کی جو موطا امام مالک ہے نا وہ بہت زیادہ صحیح کتاب ہے، بخاری اور مسلم کے بعد اسی کا نمبر آتا ہے۔ اور بخاری اور مسلم جب وجود میں نہیں آئے تھے نا تب ڈنکا موطا امام مالک کا ہی یہاں وہاں مشہور ہو رہا تھا، موطا امام مالک اتنی مضبوط اور صحیح کتاب ہے۔ تو امام مالک نے اپنی موطا امام مالک کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نکاح متعہ جو ہے حرام ہے۔ انہوں نے مستقل طور پر زہری کی روایت نقل کی جو زہری نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نکاح متعہ حرام ہے۔ اور علامہ عینی کہتے ہیں کہ امام مالک اپنی موطا کے اندر وہی حدیث لاتے جو ان کا مذہب ہوتا ہے۔ تو علامہ عینی کہتے ہیں کہ امام مالک اپنی موطا کے اندر وہی حدیث ذکر کرتے جو ان کا مذہب ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی موطا کے اندر یہ بات ذکر کی کہ نکاح متعہ حرام ہے، تو ضروری ان کا مذہب ہے۔ لہٰذا علامہ مرغی نانی نے جو یہ نسبت کی ہے امام مالک کی طرف کہ نکاح متعہ حلال جائز ہے، یہ نسبت کرنا صحیح نہیں۔ خیر مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی
عورت سے خطاب کرے اور یہ بات کہے کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا اتنے پیسوں کے عوض 1 مہینے کے لیے، تو اب یہاں نکاح صحیح واقع نہیں ہوگا، نکاح متعہ واقع ہوگا، اور نکاح متعہ واقع کرنے سے وہ باطل ہو جاتا ہے، جیسا کہ در مختار کے اندر اس کی صراحت ہے۔ لہٰذا یہاں پر نکاح واقع نہیں ہوگا۔ اگر وہ آپس میں اپنے آپ کو میاں بیوی سمجھتے ہیں اور کوئی ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں تو یہ زنا کاری ہوگی، اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ وجہ اس کی ہے کہ دیکھو تزوجت کا جو لفظ اس نے استعمال کیا نا کہ میں نے نکاح کیا، یہ لفظ ایسا ہے کہ اس کا حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے نہیں نکاح صحیح، اور اس کا مجازی معنی ہی مراد ہو سکتا ہے نہیں نکاح متعہ۔ اب ہم کو معلوم نہیں ہے کون سا معنی مراد لینا ہے، مجازی معنی ہے حقیقی معنی۔ تو ہم نے ذرا سیاق و سباق دیکھا تو دیکھا کہ آگے جا کر شہرن کا لفظ آ رہا ہے، شہرن کا لفظ آ رہا ہے، یعنی 1 مہینے کے لیے میں نے نکاح کیا۔ اب نکاح صحیح کے اندر تو کوئی مدت ہوتی نہیں، جو مدت متعین ہوتی ہے وہ نکاح موقت اور نکاح متعہ کے اندر ہوتی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا یہاں پر تزوجت سے مجازی معنی مراد ہے، نکاح متعہ والا معنی مراد ہے، تو لہٰذا نکاح صحیح واقع نہیں ہوگا، نکاح متعہ واقع ہوگا، لیکن وہ متعہ جو واقع ہوگا نہیں وہ باطل ہو جائے گا، منعقد ہوگا ہی نہیں وہ۔ احکام شرعیہ کے اندر مفسر کی مثال یہ ہے کہ جب آدمی یہ کہے کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا 1 مہینے کے لیے اتنے پیسوں کے عوض، تو آدمی کا تزوجت کہنا یہ نکاح والے معنی کے اندر ظاہر ہے، یعنی بغیر کسی غور اور فکر کے تزوجت سن کر ہی جو چیز ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نکاح کرنا چاہ رہے، صحیح نکاح کرنا چاہ رہے، مگر یہ پھر بھی اپنے اندر متعہ کا احتمال لیے ہوئے ہیں، متعہ کا احتمال پھر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ متعہ جو ہے وہ تزوجت کا حقیقی معنی اگرچہ نہیں لیکن اس کا مجازی معنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح نکاح کے اندر وطی اور تمتع کی ملکیت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح نکاح متعہ کے اندر وطی اور تمتع کی ملکیت حاصل ہوتی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ نکاح کے اندر دواما وطی پر ملکیت حاصل ہے، جبکہ نکاح متعہ کے اندر وطی پر ملکیت متعین وقت اور محدود وقت کے لیے حاصل ہے، لہٰذا متعہ کا احتمال موجود ہے۔ تو اس کے قول شہرن سے اس نے اپنی مراد کو واضح کر دیا، یعنی تزوجت فلانتن کی مراد کو اس نے واضح کر دیا، اور یہ بات ہمارے سامنے کھول دی کہ میری مراد تزوجت سے نکاح صحیح نہیں بلکہ نکاح متعہ ہے، لہٰذا نکاح متعہ واقع ہو جائے گا اور نکاح صحیح واقع نہیں ہوگا، اور نکاح متعہ واقع کرنے سے باطل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ یہ قول تزوجت فلانتن متعہ ہے، نکاح نہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قدوری کے اندر یہ مسئلہ تم نے شاید پڑھ لیا ہو کہ متعہ کے لیے ضروری ہے یہ کہ آدمی اتمتع کا لفظ استعمال کرے، نکاح متعہ کے لیے ضروری ہے یہ کہ آدمی اتمتع کا لفظ استعمال کرے، یعنی میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، یہ لفظ استعمال کرنا نکاح متعہ کو منعقد کرنے کے لیے ضروری ہے۔ مثلا کوئی آدمی کہے خذی منی عشرۃ لیتمتع بک ایاما، کوئی آدمی مثلا کہے خذی منی عشرۃ لیتمتع بک ایاما، کہ تو مجھ سے 10 روپے لے لے یا تو مجھ سے 10 درہم لے لے، 10 چاندی کے سکے لے لے تاکہ میں تجھ سے چند دن تک فائدہ اٹھاؤں۔ تو اتمتع کا لفظ ہم ذکر کریں گے نا تب متعہ واقع ہوگا، تزوجت کے لفظ سے نکاح متعہ واقع نہیں ہوتا، تو یہاں پر کس طرح تزوجت کے لفظ سے نکاح متعہ کو واقع کیا گیا، حالانکہ نکاح متعہ کے وقوع کے لیے اتمتع کا لفظ استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے اور اعتراض اپنی جگہ پر درست ہے کہ حقیقتاً تزوجت سے ہم نکاح متعہ والا معنی مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ نکاح متعہ کے منعقد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اتمتع کا لفظ استعمال کیا جائے، اور یہاں پر اتمتع کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ تزوجت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ہمارے نزدیک تزوجت فلانتن شہرن بھی قضا سے حقیقتاً نکاح متعہ کا انعقاد نہیں ہونا چاہیے، تو یہاں پر کیوں وہ اس کو نکاح متعہ کہہ رہے ہیں؟ تو یہاں پر صاحب اصول الشاشی نے اس کو حقیقی طور پر نکاح متعہ نہیں کہا، بلکہ حقیقی طور پر تو یہ نکاح موقت ہے، لیکن نکاح موقت
اور نکاح متعہ چونکہ نتیجتاً ایک ہی چیز کا نام ہے، دونوں کے درمیان فرق نہیں ہے، اس لیے موقت کو متعہ کہہ دیا، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایک بات ذہن نشین ہے کہ نکاح متعہ کا انعقاد اسی وقت ہوگا جب آدمی اتمتع کا لفظ استعمال کرے۔ یہاں پر تزوجت فلانۃ شہرا بکذا کہنے سے نکاح متعہ کا انعقاد نہیں ہوا، حقیقتاً اس کا انعقاد نہیں ہوا بلکہ نکاح موقت کا انعقاد ہوا ہے، لیکن اس کا بھی حکم متعہ جیسا ہی ہے، اس لیے اس کو متعہ کہہ دو تو کوئی حرج نہیں، اور بلکہ یہ متعہ جیسی چیز ہی ہے حقیقت کے اعتبار سے بھی، اگرچہ حقیقتاً متعہ نہیں ہے لیکن اس سے مشابہت رکھتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہاں پر اگر نکاح موقت کو نکاح متعہ کہہ بھی دیا تو اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا۔ اب آگے والی مثال تمہارے سامنے واضح کی جائے اس سے پہلے ایک اجرا مختصر طریقے سے ہو جائے لفظ تزوجت کو لے کر۔ دیکھو لفظ تزوجت جو تزوجت فلانۃ شہرا بکذا کے اندر موجود ہے اس پر ہمیں اجرا قائم کرنا ہے، تو مجھے ذرا بتاؤ کہ تزوجت خاص، عام، مشترک، معول کے اندر کون سا لفظ ہے؟ تزوجت خاص ہے، تزوجت کیا ہے؟ خاص ہے۔ یہاں پر فلانۃ شہرا بکذا پورا جملہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پورے جملے کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح متعہ والا معنی ادا کرنے کے اندر یہ خاص ہے، معنی متعین معلوم ہے اور نکاح متعہ والا معنی ادا کرنے کے اندر یہ خاص ہے یا نہیں ہے؟ تو تزوجت کا لفظ جو ہے نا یہ خاص ہے۔ عام اگر تم کہو تو عام کے اندر تو افراد کی ایک جمعیت ہونی چاہیے نا، اور یہاں پر افراد کی جمعیت کہاں ہے؟ فقط نکاح متعہ مراد لیا جا رہا ہے اس سے، لہٰذا یہ خاص ہے۔ یہ مطلق ہے یا مقید ہے؟ مطلق ہے کہ کوئی قید نہیں ہے اس کے اندر۔ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ حقیقت کہاں ہے؟ وہ تو مجاز ہے، کیونکہ یہاں پر نکاح متعہ ہم تزوجت سے مراد لیا ہے، حقیقی نکاح مراد نہیں لیا، اور حقیقی نکاح تزوجت کا حقیقی معنی ہے اور نکاح متعہ تزوجت کا مجازی معنی ہے، اور یہاں پر یہی مراد ہے، اس سے یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں۔ صریح ہے یا کنایہ ہے؟ یہ صریح ہے، کیونکہ یہ بالکل ظاہر المراد ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس سے مراد نکاح متعہ ہے۔ شہرن جب بعد میں آ گیا تو وضاحت بالکل سب کے سامنے ظاہر ہے، تو یہ صریح ہے، کنایہ نہیں۔ اور پھر ابھی ایک تقسیم آپ لوگوں کے سامنے باعتبار وضوح اور ظہور کے ہو رہی ہے، ظاہر، نص، مفسر، محکم، اس میں سے یہ کون سا لفظ ہے؟ مفسر۔ تزوجت سے ہم نکاح متعہ کا معنی مراد لے رہے ہیں تو یہ مفسر ہوا نا۔ اگر ہم تزوجت سے نکاح صحیح کا معنی مراد لیتے تو پھر یہ ظاہر، کیونکہ فقط لفظ کو سنتے ہی بغیر غور اور فکر کے جو بات ہمارے ذہن کے اندر آئے گی وہ نکاح صحیح ہے۔ تو تزوجت کا جو لفظ ہے نا، اگر ہم فقط اس کو دیکھتے اور اس کے بعد جو آ رہا ہے اس پر ہماری نظر نہ ہوتی تو پھر یہ ظاہر ہے نکاح صحیح والا معنی ادا کرنے میں، لیکن پھر بعد میں شہرن چونکہ آ رہے اور شہرن بیان قاطع کے ذریعے سے تفسیر ہو رہی ہے تزوجت کی، تو پھر یہ مفسر ہوا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ذرا ہلکا سا اجرا تھا، اب آگے پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ مِنْ ثَمَنِ هَذَا الْمَتَاعِ فَقَوْلُهُ عَلَيَّ أَلْفٌ نَصٌّ فِي لُزُومِ الْأَلْفِ إِلَّا أَنَّ احْتِمَالَ التَّفْسِيرِ بَاقٍ فَبِقَوْلِهِ مِنْ ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ مِنْ ثَمَنِ هَذَا الْمَتَاعِ بَيَّنَ الْمُرَادَ بِهِ بحث ترجیح المفسر على النص فيترجح المفسر على النص حتى لا يلزمه المال الا عند قبض العبد او المتاع۔ احکام شرعیہ کے اندر مفسر کی دوسری مثال صاحب اصول شاشی ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ مفسر اس لفظ کو کہتے ہیں جو ظاہر المراد ہو، متکلم کی جانب سے اتنی کافی شافی وضاحت ہو گئی ہو لفظ کی کہ اب اس کے اندر تعویل و تخصیص کا احتمال باقی نہ رہے، اس کو مفسر کہا جاتا ہے۔
साहिब उसूल शाशी इसी मुफस्सर की मिसाल अहकाम शरइया के अंदर हमारे सामने बयान करते हैं कि अगर कोई आदमी ये इकरार करे कि फ़लाँ के मुझ पर 1000 रुपये हैं, यानी इस गुलाम के समन के तौर पर या इस सामान के समन के तौर पर फ़लाँ आदमी के मुझ पर 1000 रुपये लाजिम है। तो यहाँ अगर हम गौर करते हैं ना, तो जो चीज़ हमारे सामने वाज़े होती है वो ये है कि देखो ये कलाम का मकसद ये है कि आदमी अपने ऊपर 1000 रुपये लाजिम करना चाहते हैं। उसने अली फ़ुलानिन अली या अल्फुन कहा, और अला जो है वो इल्ज़ाम के लिए आता है, जिसका तकाज़ा ये है कि अल मुकर लहू यानी वो शख्स जिसके लिए इकरार किया जा रहा है उसके लिए फ़ौरन 1000 रुपये वाजिबुल अदा हों, क्योंकि यही कलाम का मकसद है। तो हमने इस कलाम पर गौर किया और गौर करके हमें ये बात मालूम हुई कि इस कलाम का मकसद ये है कि फ़लाँ आदमी अपने ऊपर 1000 रुपये लाजिम करना चाहते हैं, क्योंकि अला का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया और अला इल्ज़ाम के लिए आता है, अपने ऊपर किसी चीज़ के लिए लाजिम करने के लिए आता है। तो इस कलाम का मकसद ये है कि आदमी ली फ़ुलानिन अलैहि या अल्फुन मिन समन हाज़ल अब्द और मिन समन हाज़ल मता कहकर ये कहना चाह रहा है कि मैं अपने ऊपर 1000 रुपये लाजिम करना चाह रहा हूँ। लिहाजा अगर हम फ़कत इसका मकसद देखें तो ये हुक्म हमारे सामने वाज़े होता है कि जब उसने इकरार कर लिया कि मुझ पर 1000 रुपये हैं, तो अल मुकर लहू जिसके लिए उसने इकरार किया है उसके लिए फ़ौरन 1000 रुपये वाजिबुल अदा होंगे। यानी उस पर ज़रूरी होगा कि इकरार के बाद फ़ौरन अब वो अल मुकर लहू को 1000 रुपये दे दे, उसके हवाले कर दे। ठीक है, तो अपने ऊपर 1000 रुपये लाजिम करने के अंदर मुतकल्लिम का कौल ली फ़ुलानिन अलैहि या अल्फुन मिन समन हाज़ल अब्द और मिन समन हाज़ल मता नश हुआ या नहीं। ठीक है, नश वो ज़ाहिरुल मुराद कलाम होता है, जो मकसद होता है जिसकी वजह से कलाम को लाया जाए। हम देखते हैं कि इस कलाम को लाया गया है ये मकसद साबित करने के लिए कि मुतकल्लिम पर 1000 रुपये लाजिम है। लिहाजा जैसे मुतकल्लिम अपने इकरार से फारिग हुआ तो अल मुकर लहू के लिए फ़ौरन 1000 रुपये वाजिबुल अदा होंगे। फ़ौरन उस पर लाजिम होगा कि वो 1000 रुपये अल मुकर लहू को दे दे, उस शख्स को दे दे जिसके लिए उसने इकरार किया। लेकिन हम और ज़्यादा सियाक़ व सबाक़ में गौर करते हैं तो ये बात हमको समझ में आती है कि तफसीर का एहतमाल बाकी है, क्योंकि क्यों उस पर 1000 रुपये लाजिम है, सबब क्या है 1000 रुपये के लुज़ूम का। तो फिर जब हमने देखा कि आगे वो मिन समन हाज़ल अब्द कह रहे या मिन समन हाज़ल मता कह रहे, तो इससे ये बात हमको मालूम हुई कि वो 1000 रुपये उस पर क्यों लाजिम हो रहे हैं। वो दरअसल ये कहना चाह रहा है कि देखो मैंने तुमसे गुलाम ख़रीदा या मैंने तुमसे ये सामान ख़रीदा। अब आदमी जब कोई सामान या गुलाम ख़रीदता है तो बदले में उसको क्या देना पड़ता है, समन, कीमत। मबी हासिल करते हैं तो बदले के अंदर कीमत और समन देना पड़ता है। तो मुतकल्लिम ने जब ये कहा मिन समन हाज़ल अब्द या मिन समन हाज़ल मता, तो मिन यहाँ बयान के लिए, वो दरअसल वाज़े करना चाहता है कि मुझ पर जो 1000 रुपये लाजिम है ना, वो इसलिए लाजिम है क्योंकि मैंने इससे एक ग़ुलाम ख़रीदा और उस ग़ुलाम के 1000 रुपये मुझे देने बाकी हैं, या मैंने इससे सामान ख़रीदा, उस सामान के 1000 रुपये समन के तौर पर देने बाकी हैं। अब पूरा पिक्चर हमारे सामने वाज़े हुआ। लिहाजा अब ली फ़ुलानिन अलैहि या अल्फुन मिन समन हाज़ल अब्द या मिन समन हाज़ल मता पूरा जुमला मुफस्सर हो गया। ठीक है, अब अगर हम और मज़ीद तफक्कुर करते हैं तो ये बात हमको मालूम होगी कि नस पर अगर हम अमल करेंगे तो तारुज वाक़े होगा उस सूरत के साथ जब मुफस्सर पर अमल किया जाए। नस पर अमल करेंगे
تو کچھ الگ مسئلہ نکلتا ہے، اگر مفسر پر عمل کریں گے تو الگ نتیجہ اور منہج ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے۔ نص کلام ظاہر المراد کا مقصد ہے۔ آدمی یہ پورا جملہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر 1000 روپے لازم ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے ایک غلام خریدا تھا، اس کا ثمن مجھے دینا ہے، اس ثمن کے 1000 روپے مجھ پر لازم ہے، یا میں نے سامان خریدا تھا، اس سامان کے ثمن کے طور پر 1000 روپے مجھ پر باقی ہے، مجھے بیچنے والوں کو 1000 روپے دینے ہیں۔ تو اس پورے جملے کا مقصد کیا ہے؟ خریداری بتانا مقصود ہے کہ غلام اس نے خریدا؟ کیا یہ مقصود ہے کہ اس نے سامان خریدا؟ یہ بات بتانا چاہ رہا ہے کہ مجھ پر 1000 روپے لازم ہے، لہٰذا المقر لہو کے لیے وہ 1000 روپے فوراً واجب الادا ہوں گے، اس کے ذمے یہ بات لازم اور ضروری ہوگی کہ وہ المقر لہو یعنی بیچنے والے کو فوراً 1000 روپے دے دے، خواہ اس نے مبی پر قبضہ کیا ہو یا مبی پر قبضہ نہ کیا ہو، اقرار کے بعد فوراً 1000 روپے اس پر لازم ہو جائیں گے۔ یہ تو اس وقت جب ہم نص پر عمل کریں گے، لیکن اگر ہم مفسر پر عمل کریں گے تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ 1000 روپے جو اس پر لازم ہو رہے ہیں وہ اقرار کی وجہ سے ہی لازم نہیں ہو رہے، بلکہ وہ لازم ہو رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ اس نے بائع سے کوئی چیز خریدی اور اس چیز کو خریدنے کے نتیجے میں اس پر یہ پیسے لازم ہو رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب بائع سے ہم مبی خریدتے ہیں تو مبی پر قبضہ ہو تبھی ثمن کی ادائیگی واجب ہوتی ہے، اور یہاں پر یہ جو اپنے اوپر 1000 کو لازم کر رہا ہے وہ بطریقہ اقرار نہیں کر رہا، بلکہ وہ 1000 اپنے اوپر لازم کر رہا ہے کیونکہ اس نے مبی خریدی، اور مبی پر جب قبضہ ہو نہ تب ثمن واجب ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر غلام پر قبضہ ہو یا سامان پر قبضہ ہو تب ثمن واجب الادا ہوگا، تب 1000 روپے اس پر لازم ہوں گے، یہ نہیں کہ اقرار کے بعد فوراً لازم ہو جائیں گے۔ تو مفسر پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو یہ نتیجہ ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ آدمی پر 1000 روپے دینا لازم اس وقت ہوگا جب وہ مبی پر قبضہ کر لے، مبی پر قبضہ کرنے کے بعد ہی اس پر 1000 روپے دینا لازم ہوگا، اس سے پہلے اس پر لازم نہیں، اگرچہ اس نے اقرار کر لیا۔ نص پر عمل کرتے ہیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اقرار کے بعد فوراً 1000 روپے اس پر لازم ہوں گے، خواہ مبی پر قبضہ ہو یا نہ ہو۔ تو اب کس پر عمل کریں گے، نص پر یا مفسر پر؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ظاہر اور نص کے مابین تعارض واقع ہونے تو اعلیٰ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ نص جس طرح ظاہر سے اعلیٰ ہے اسی طرح مفسر نص سے اعلیٰ ہے۔ نص کے اندر تو تعویل اور تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، مفسر کے اندر اتنا زبردست کشف ہمارے سامنے ہوتا ہے، اتنی زبردست کافی شافی وضاحت ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ تخصیص اور تعویل کا احتمال باقی نہیں رہتا، لہذا ظہور مفسر میں جتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ظہور نص میں نہیں، اس لیے مفسر کو ترجیح دی جائے گی نص پر، اور ثمن کی ادائیگی کے طور پر 1000 روپے آدمی پر لازم ہوں گے، لہذا مبی پر جب قبضہ ہو اس کے بعد ہی اس پر 1000 روپے دینا لازم ہوگا۔ نص پر عمل کر کے ہم یہ نتیجہ نہیں نکالیں گے کہ اقرار کے بعد فوراً اس پر 1000 روپے لازم ہوں گے، خواہ مبی پر قبضہ ہو یا نہ ہو۔ اور اگر کسی شخص نے یہ بات کہی کہ فلاں کے مجھ پر 1000 روپے، یعنی اس غلام کے ثمن کے طور پر جو میں نے اس بیچنے والے سے خریدا، یا اس سامان کے ثمن کے طور پر فلاں کے مجھ پر 1000 روپے لازم ہے، میں نے اس سے سامان خریدا، اب سامان کے مجھے 1000 روپے دینے ہیں، تو پھر اس کا قول علیہ الفن 1000 روپے لازم کرنے کے سلسلے میں نص ہوں گے، کیونکہ یہی مقصد ہے نا اس کا اس جملے کو کہنے کا، خریداری مقصود نہیں ہے۔ تو اس کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں تو فوراً آدمی پر 1000 روپے لازم ہو جائیں گے، اقرار کے فوراً بعد المقر لہو کو 1000 روپے وہ دے دیں، خواہ مبی پر قبضہ ہو یا نہ ہو۔ مگر تفسیر کا احتمال ابھی باقی ہے، کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1000 روپے کیوں لازم ہوئے اس پر۔ چنانچہ اس کے قول من ثمن ھذا العبد یا من ثمن ھذا المتاع سے اس نے اپنی مراد کو واضح کر دیا، یعنی علیہ الفن سے جو اس کی مراد تھی نا وہ اس نے واضح کر دیا، آگے من بیانیہ لا کر اس نے یہ بات کہہ دی کہ یہ 1000 روپے مجھ پر لازم ہو رہے ہیں اقرار کی وجہ سے نہیں،
یہ 1000 روپے مجھ پر لازم ہو رہے ہیں اس لیے کہ میں نے خریداری کی، میں نے اس سے کوئی چیز خریدی اس لیے، لہٰذا اب مفسر کی ترجیح کی بحث ہوگی نص پر، مفسر ترجیح حاصل کرے گا نص پر، کیونکہ مفسر کے اندر ظہور نص کے مقابلے میں زیادہ ہے، یہاں تک کہ مال اس پر لازم نہیں ہوگا مگر غلام پر قبضہ کر لینے کے وقت یا سامان پر قبضہ کر لینے کے وقت، یعنی سامان یا غلام پر قبضہ کرنے کے بعد ہی اس پر مال لازم ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ جب کہ نص پر عمل کرتے ہیں تو فوراً اقرار کے بعد مال اس پر لازم ہو جائے گا، خواہ موی پر قبضہ ہو یا نہ ہو، تو اب کب لازم ہوگا؟ اس سلسلے میں ہمیں مفسر کو ترجیح دینی ہے، ہم یہی کہیں گے کہ مال اس پر لازم نہیں ہوگا مگر غلام پر قبضہ کر لینے کے وقت یا سامان پر قبضہ کر لینے کے وقت۔ وقولہ لفلان علی الف ظاہر فی الاقرار نص فی نقد البلد فاذا قال من نقد بلد کذا يترجح المفسر على النص فلا يلزمه نقد البلد بل نقد بلد کذا وعلى هذا نظائره۔ احکام شرعیہ کے اندر مفسر کی دو مثال صاحب اصول الشاشی دے چکے، اب احکام شرعیہ کے اندر مفسر کی تیسری مثال صاحب اصول الشاشی ہمارے سامنے واضح کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے لفلان علی الف کہ فلاں آدمی کے مجھ پر 1000 روپے، تو یہ جملہ سن کر ہی ذہن کے اندر کیا بات آئے گی کہ فلاں آدمی اقرار کر رہا ہے، اس کے ذمے کچھ پیسے ہیں، ان پیسوں کا یہ اقرار کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی دوسرے کو پیسے دینے ہیں۔ تو اقرار کے سلسلے میں یہ جملہ ظاہر ہوا کہ بغیر غور اور فکر کیے سنتے ہی یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تو الزام کے لیے آ رہا ہے اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ لفلان علی الف، تو وہ اقرار کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا اور غور کیا کہ کیوں اس نے لفلان علی الف کہا، اس کا مقصد کیا ہے، تو ہم کو مقصد یہ معلوم ہوا کہ وہ دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے ذمے لازم ہے کہ میں 1000 روپے فلاں کو دوں، اور یہاں 1000 روپے سے مراد میری وہ سکے ہیں جو شہر کے اندر زیادہ چلتے ہیں، کیونکہ آدمی انہی نقود کو اپنے اوپر لازم کرے گا جن کو وہ ادا کر سکتا ہو، اور شہر کے اندر جو سب سے زیادہ چلنے والا سکہ ہوگا وہی وہ سکہ ہوگا جس کے لیے ادائیگی اس کے لیے زیادہ آسان ہوگی۔ لہٰذا نص پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ آدمی کے اوپر لازم ہے کہ وہ 1000 روپے فلاں کو دے، اور وہ فلاں کو جو 1000 روپے دے گا وہ ان سکوں میں سے دے گا جو سکہ سب سے زیادہ شہر کے اندر چل رہا ہو، کیونکہ آدمی کا مقصد یہ جملہ کہنے سے پیسے ادا کرنا ہے، لہٰذا وہ طریقہ اختیار کرے گا جس میں پیسے کی ادائیگی اس کے لیے سب سے زیادہ آسان اور سہل ہو، اور سب سے زیادہ آسان اور سہل اس پیسے سے ادائیگی ہے جو شہر کے اندر سب سے زیادہ رائج ہو۔ آسانی سے ادائیگی اسی وقت ہوگی جب آدمی ان پیسوں سے ادائیگی کرے تو شہر کے اندر سب سے زیادہ رائج ہو۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی فلان علی الف کہہ دیتا ہے تو اس جملے کے نص پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ شہر کے اندر جو سکے سب سے زیادہ چل رہے ہیں ان میں سے 1000 روپے اس آدمی پر لازم ہے، متکلم پر، وہ فلاں کو دے گا، فلاں کے لیے واجب الادا ہے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ اس نے لفلان علی الف کہا اور اس کے بعد اس نے وضاحت کر دی من نقدی بلدی قضا، میرے اوپر فلاں کے لیے 1000 لازم ہے۔ من نقدی بلدی قضا یعنی میں فلاں کرنسی کا 1000 مراد لے رہا ہوں، فلاں شہر کے اندر جو کرنسی چل رہی ہے اس کے 1000 میں مراد لے رہا ہوں، یعنی 1000 روپے میں مراد نہیں لے رہا ہوں بلکہ میں مراد لے رہا ہوں
$1000 کو یا 1000 پاؤنڈ کو، جو بھی، وہ من بیانیہ کے ذریعے سے یہ واضح کر رہا ہے۔ تو اب اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ پورا جملہ مفسر بن گیا۔ اب اگر ہم اس پورے جملے کے نص پر عمل کریں تو ہم پر کون سے پیسے لازم ہونے چاہیے جو شہر کے اندر سب سے زیادہ چل رہے ہوں؟ لیکن مفسر پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم پر وہ 1000 مراد ہونے چاہیے جس کو متکلم نے اپنی طرف سے بیان کیا واضح طریقے سے، کافی شافی طریقے سے، اور وہ فلاں شہر کی کرنسی ہے، خواہ ڈالر ہو، پاؤنڈ ہو، جو بھی ہو۔ اب نص اور مفسر کے درمیان تعارض آ گیا، کس پر عمل کریں گے؟ اعلیٰ پر عمل کریں گے، اور مفسر چونکہ اعلیٰ اس لیے اس کو نص پر ترجیح حاصل ہوگی، اس لیے ہم یہ فیصلہ قائم کریں گے کہ آدمی کے اوپر 1000 لازم تو ہیں، لیکن متکلم نے جو واضح کیا ہے اس اعتبار سے 1000 لازم ہے۔ جو کرنسی اس نے واضح کی ہے وہ شہر کے اندر سب سے زیادہ چلنے والا جو کرنسی ہے اور جو رائج کرنسی ہے اس پر ہم مسئلے کا دار و مدار نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ نص سے ثابت ہو رہی ہے اور مفسر سے متکلم خود واضح کر رہا ہے کہ میری مراد یہ ہے۔ تو متکلم کی جو مراد ہے اس اعتبار سے 1000 اس پر لازم ہوں گے، خواہ وہ پاؤنڈ کی شکل میں ہو، ڈالر کی شکل میں ہو، جون سی بھی شکل میں ہو۔ تو آدمی کا کہنا لفلان علیہ الف اقرار کے اندر ظاہر ہے، آدمی کا کہنا لفلان علیہ الف یہ اقرار کے اندر ظاہر ہے کہ اس جملے کو سنتے ہی کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، جو بات ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اقرار کر رہے ہیں۔ اور پھر لفلان علیہ الف جو ہے وہ شہر کے رائج سکوں کے وجوب کے سلسلے میں نص ہے، کیونکہ یہی ہے وہ مقصد جس کی وجہ سے اس نے یہ کلام ذکر کیا، کیونکہ وہ کلام ذکر کر کے یہ بات بتانا چاہتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، میں 1000 ادا کرنا چاہتا ہوں، برابر۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ 1000 ادا کرنا چاہتا ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اب ادائیگی کے اندر سب سے زیادہ آسان طریقہ ہوگا وہ اسی کو اختیار کرے گا، اور سب سے زیادہ ادائیگی کے اندر آسان طریقہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جب ہم 1000 کو شہر کے اندر جو رائج سکہ ہے اس پر معمول کریں۔ مثلا انڈیا کے اندر کہہ رہا ہے تو روپیے پر ہم اس کو معمول کریں، تو نص پر عمل کرتے ہوئے 1000 روپیے اس پر لازم ہوں گے۔ لیکن پھر جب وہ یہ کہہ دے من نقدی بلدی کسا، یعنی 1000 مجھ پر لازم ہے فلاں شہر کے سکوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی میں فلاں شہر کی کرنسی کو مراد لے رہا ہوں، مثلا ڈالر کو مراد لے رہا ہوں، پاؤنڈ کو مراد لے رہا ہوں، وہ یہ کہے، درہم کو مراد لے رہا ہوں، وہ یہ کہے، تو یہاں متکلم کی جانب سے خود وضاحت ہو رہی ہے بیان قاطع کے طریقے پر، جس میں تعویل و تخصیص کا کوئی احتمال نہیں کہ وہ 1000 سے کون سی کرنسی مراد لے رہا ہے۔ تو اب اگرچہ نص سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ شہر کے اندر جو رائج سکہ ہو اس میں سے 1000 لازم ہوں گے، لیکن مفسر کو ترجیح حاصل ہوگی نص پر، کیونکہ اس کے اندر ظہور زیادہ ہے، اس میں تعویل و تخصیص کا احتمال نہیں جو تعویل و تخصیص کا احتمال نص میں ہوتا ہے۔ اس لیے جو متکلم کی مراد ہے، جو کرنسی وہ مراد لینا چاہ رہا ہے من نقدی بلدی کسا، وہ متعین ہو جائے گی۔ تو اگر ڈالر مراد لے رہا ہے تو ڈالر متعین ہو جائیں گے، اگر پاؤنڈ مراد لے رہا ہے تو پاؤنڈ متعین ہو جائیں گے۔ اگرچہ انڈیا کے اندر وہ اقرار کر رہا ہے جس کے اندر سب سے زیادہ چلنے والی کرنسی روپیے ہیں، تو مفسر نص پر راجح ہوگا، تو شہر کے اندر جو سب سے زیادہ چلنے والا سکہ ہے وہ اس پر لازم نہیں ہوں گے، بلکہ فلاں شہر کا جو سکہ ہے وہ اس پر لازم ہوں گے۔ اور اسی مثال مذکور پر مفسر کے اور نظائر بھی ہیں، یعنی اس طرح تو ہم بہت سی چیزیں روزمرہ کی زبان کے اندر بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ مفسر بولتے ہیں لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ بہت سی مثالیں یہ ہے، طوالت کے خوف کی وجہ سے صاحب اصول الشاشی ان کو یہاں پر بیان نہیں کر رہے۔ آخر میں بس ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو اس سے پہلے والی جو مثال تھی اس کے اندر بھی آدمی نے کہا تھا لفلان علیہ الف، اور یہاں پر بھی آدمی نے کہا لفلان علیہ الف۔ پہلے والے مسئلے کے اندر آدمی نے کہا تھا لفلان علیہ الف من ثمن ھذا العبد اور من ثمن ھذا المتاع، اور اس والے مسئلے کے اندر آدمی کہہ رہا ہے لفلان علیہ الف من نقدی بلدی کسا۔ لفلان علیہ الف
دونوں مثالوں کے اندر سیم ہے نا، جس طرح پہلے والی مثال کے اندر تھا اس طرح اس مثال کے اندر بھی ہے۔ لیکن کیوں ایسا کہ لی فلان علیہ الفن جو پہلے بیان ہوا اس کا نص الگ ہے، اس کا مقصد الگ ہے، اور لی فلان علیہ الف جو ابھی بیان ہو رہا ہے آخر میں اس کا نص اور اس کا مقصد الگ ہے۔ پہلے جو لی فلان علیہ الفن بیان ہوا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ آدمی اپنے اوپر 1000 روپے لازم کرنا چاہ رہا ہے، تو آدمی کو فوراً 1000 روپے لازم ہو جائیں گے، اقرار کے بعد فوراً اس کو دینا ضروری ہے، مبی پر قبضہ ہو یا نہ ہو۔ اور یہاں لی فلان علیہ الفن جو ذکر کیا جا رہا ہے اس کا نص نقد بلد ہے، یعنی آدمی جب یہ کہے تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں ادائیگی کرنا چاہ رہا ہوں اس ذمے کی جو مجھ پر لازم ہے۔ اب ادائیگی کے اندر وہ آسان طریقہ اختیار کرے گا، اور آسان طریقہ وہ ہے جب آدمی ان سکوں سے ادائیگی کرے جو سکے شہر کے اندر چلتے ہیں، اور لہٰذا شہر کے جو رائج سکے ہیں اس میں سے 1000 اس پر لازم ہیں۔ تو یہ نص الگ الگ متعین ہوئے دونوں مثالوں میں، حالانکہ لفظ اور کلام ایک ہی ہے، اور پھر اس سے الگ الگ نتیجے نکل رہے ہیں، الگ الگ مسئلے نکل رہے ہیں۔ پہلے مسئلے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ضروری طور پر 1000 اس پر لازم ہو گئے، اب فوراً وہ 1000 روپے ادا کر دیکھا مبی پر قبضہ ہو یا نہ ہو۔ اور یہاں پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ شہر کا جو سب سے زیادہ چلنے والا سکہ ہے اس پر 1000 کی ادائیگی لازم ہوگی، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 1000 ادا کرنے ہیں۔ تو نص الگ الگ نکلے، حالانکہ کلام ایک ہی ہے۔ تو دیکھو ایک کلام کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں، ایک کلام کے موقع محل کے اعتبار سے کبھی کلام واحد سے کوئی مقصد ظاہر ہوگا تو کبھی کوئی مقصد ظاہر ہوگا، وہاں وہ مقصد ظاہر ہوا، یہاں یہ مقصد ظاہر ہوا، موقع محل کو مد نظر رکھتے ہوئے مقصد الگ الگ ظاہر ہو سکتے ہیں اگرچہ کلام ایک ہی ہو۔ اب مفسر کا حکم تو یہاں پر بیان کیا نہیں، تو ایک بات ذہن نشین رہے وہ یہ ہے کہ مفسر کا حکم محکم کے ساتھ بیان ہوگا انشاءاللہ۔